بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، ترکی میں بہت بڑا مصیبت آیا ہوا ہے زلزلے کی صورت میں، جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک طرح سے کہیں ترکوں کا امتحان ہے تو بھی غلط نہ ہوگا، لیکن اس میں سب سے پہلے ترک صدر نے اپنا جتنی ملکیت ہے ان کی وہ سب کا سب گورنمنٹ میں اس نے اعلان کر دیا ہے کہ رجب اردگان کی جتنی ملکیت ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے ہے، وہ گورنمنٹ کے نام ہے۔ وہ رجب اردگان اپنی ملکیت سے 1 روپیہ نہیں اٹھائے گا، یعنی اس نے اپنا ملکیت گورنمنٹ کو دے دیا ہے جتنا بھی اس نے کمایا ہے ساری عمر میں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ٹائم پہلے سیلاب آیا ہوا تھا، ہمارے پاکستان کے حکمران بھی تھے جن کے پاس بہت بڑا پیسہ تھا، لیکن انہوں نے 1 روپیہ تک گورنمنٹ کو نہیں دیا، نہ کوئی فیکٹری دی، نہ انڈسٹری دی، نہ کارخانے دیے، یہاں تک شوگر ملوں تک ہے۔ لیکن ترکی کو حکمرانوں نے یا صدر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک کا جتنا نقصان ہوا ہے ایک تو اپنے ملک سے کریں گے وہ پورا، کسی سے امداد کا بھی اپیل نہیں کیا ہے، لیکن اس نے خود سب سے پہلے اپنی ملکیت رکھ دی ہے عوام کے لیے کہ عوام کا جتنا نقصان ہوا ہے ہم خود سے بھریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور نیوز سنا ہے، ترکی کا بہت بڑا ایک کریانہ اسٹور تھا، جنرل اسٹور تھا، اس کے مالک نے اعلان کیا بھائی پوری عمر میرے باپ دادا یا مجھ سمیت میرے بچے اس ملک سے کھاتے پیتے رہے، آج ملک تکلیف میں ہے، آج ملک تباہی میں ہے، آج ملک کا نقصان ہوا ہے، لہٰذا یہ میرا جنرل اسٹور، یہ میرا دکان، میرا گھر، میرے جتنے سامان ہیں، اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں وہ آئیں یہاں سے لے جائیں، فری میں لے جائیں، میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس نے دے دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے پاکستان میں بھی ایک مصیبت آئی ہوئی تھی، بارشوں کی صورت میں 3 ماہ مسلسل بارشیں چلنے کی وجہ سے پورے پاکستان میں تباہی ہوئی، لوگ مرے، گھر ٹوٹے، سڑکیں ختم ہوئی، لوگ بہہ گئے، لوگوں کے لاشوں تک نہیں ملا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، پاکستان کا جو سب سے بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے، اس میں سے کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ بھئی میں ایک فیکٹری دے رہا ہوں، میں کوئی انڈسٹری دے رہا ہوں، میں پیسے دے رہا ہوں، میں اپنے اکاؤنٹس دے رہا ہوں، یا میں تنخواہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جو ملک کے حالات ہیں یا یہ جو حالات ہیں ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم لوگ ریزائن کرتے ہیں، کوئی اور آ جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھئی حکمرانوں کا عزت نہیں ہے، عوام کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر عوام گورنمنٹ میں کسی بھی وزیر اعظم کو پھانسی لگتی ہے تو عوام نہیں نکلتا، کوئی وزیر اعظم جیل جاتا ہے تو عوام نہیں نکلتا۔ پہلے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے، انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے عوام جیلے جائے، عوام ان کے لیے ہڑتالیں کریں، عوام باہر نکلیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو ترک عوام کی جو اس تکلیف میں ہم لوگ سب اس کے ساتھ شریک ہیں، اللہ ترکوں کا مدد کرے گا۔ لیکن اصل میں آپ دیکھنا چاہیے پاکستانی قوم کو بھی، پاکستانی حکمرانوں کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ترک لوگ کس طرح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ملکیت رکھ رہے ہیں، اپنے پیسے رکھ رہے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، کسی کا گلا شکوہ برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے باتیں سن نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک انتہا کی بے شرمی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ بڑا امداد ملے، بڑی زیادہ پیسے آئیں، پھر اس سے کرپشن ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کبھی بھی کسی ملک کی عزت کا کسی نے نہیں سوچا، اس سے ملک کی کتنی بدنامی ہوتی ہے، ملک کی کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ سب کا مدد کرنے والا ہے، جو خود سے دیتا ہے، خود سے کرتا ہے، اس کا نام رہتا ہے۔ جو لوگ مانگتے ہیں دوسروں کی پیسوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ اسے ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کو محنتی بندہ اور ایماندار بندہ پسند ہے، جو خود سے دے، اپنے ہاتھ سے دے، اللہ سے مانگے
تو یہی ترکوں نے کیا ہے۔ اللہ ترکوں کا مدد کرنے والا ہے، لیکن ترکوں نے ثابت کیا ہے واقعی وہ مسلمان ملکوں میں سب سے بہترین ملک ہیں، اور حکمرانوں میں رجب اردگان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی رجب اردگان جیسا حکمران دے۔